ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید جعفر نقوی ابن مرحوم مغفور سید سردار حسین نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام AZ عزاداری یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ان کے تعاون اور ان کی مدد سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے AZ عزاداری چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اس مجلس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے اور جس سے پوری دنیا کے محبان اہل بیت جو مجلس امام حسین سے عقیدت، ارادت اور محبت رکھتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ AZ عزاداری چینل کا بہت ہی بڑا کام ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو وہ انجام دے رہے ہیں، اور میں اسی لیے تمام مومنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے چینل جو دینی خدمت کر رہے ہیں اور علوم اہل بیت علیہم السلام کو پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انکریج کریں، اپریشیٹ کریں، ان کے پروگرام کو لائک کریں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان جوانوں کو حوصلہ مل سکے اور وہ بہترین خدمت انجام دے سکیں۔ یہ ضروری ہے مومنین، آپ اگر آگے آئیں گے، انہیں حوصلہ دیں گے تو یہ دل سے کام کریں گے اور زیادہ انہیں کام کرنے کا ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ آج کی جو مجلس ہے وہ میرے لیے بہت بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے، کیونکہ ایک ایسے بزرگ، ایک ایسے محترم شخص کے ایصال ثواب کے لیے ان کے برادر، ان کے بھائی، آج کی یہ مجلس میرے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ایک ایسے محترم شخص کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے کہ جن کی خصوصیتیں ہیں، جن کے
ایسے کارہائے نمایاں ہیں کہ میں تمام باتوں کو تو بیان نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ایئر فورس میں تھے اور آپ نے حب الوطن من الایمان کا ثبوت دیتے ہوئے وطن کی طرف سے بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کی جو جنگ ہوئی اس میں آپ نے اپنی خدمت دی، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ایجوکیشن سیکشن میں تعلیمی شعبے میں جو آپ نے کام انجام دیا وہ بھی الحمدللہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ پونا میں تھے تو وہاں پر بھی پمپری جماعت کے لیے آپ مسلسل خدمتیں کرتے رہے۔ مجھے چونکہ مجلس میرے پاس وقت بہت کم ہے، ان کی تمام باتوں کو میں پیش نہیں کر پاؤں گا، یہ میری مجبوری ہے۔ ان کے فرزند جناب وقار صاحب نے یہ مجلس برگزار کی ہے اور ان کے بھائیوں نے۔ یقیناً جب فرزند نیک اور صالح ہوا کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کو فراموش نہیں کرتا، اور یہ ضروری ہے کہ جس نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک عدد مجلس 2-3 مہینے میں ہم اپنے والد کے لیے ضرور کریں، کیونکہ وہ اس وقت اسیر خاک ہیں۔ آپ جب نیک عمل انجام دیتے ہیں، کوئی کار خیر کرتے ہیں، مثلاً مجلس ان کی طرف سے برگزار کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس کرتے ہیں، تو فرشتے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اس عمل کو، اس کار خیر کو سجا کر مرحوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ لیجئے آپ کے فرزند کی جانب سے یہ ثواب آیا ہے۔ تو ادھر سے ثواب جاتا ہے تو ادھر سے بھی تو کوئی چیز آتی ہوگی، اسے کیا کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ادھر سے ثواب جاتا ہے، ادھر سے مرحوم جو ہے ہمارے لیے دعائے سلامتی کرتے ہیں، تو ادھر سے ثواب ہے، ادھر سے دعائے سلامتی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارا رشتہ دار اس وقت عالم برزخ میں ہے اسے ہماری آج بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو ہم نے عنوان کلام قرار دیا ہے، اپنی مجلس کے لیے موضوع قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین مبین اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں مومنین کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، دین کو پیش کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، دین کو بچانے کے لیے اماموں کو بھیجا۔ نبی کا کام یہ ہے، انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ دین کو پیش کریں، اور ائمہ معصومین کا کام یہ ہے کہ وہ دین کو بچائیں۔ بہت آسان زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ رسول نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو محافظ شریعت ہوتا ہے، جو شریعت کو بچاتا ہے۔ دونوں کام اپنی جگہ پر بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ میں اسے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کا کام ہے شریعت کا لانا، اور نبی اور امام کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ یاد رکھیں جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تھا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ چونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کے اوپر تھی، ریلیجن کے اوپر تھی، اس لیے اس زمانے میں جو بزرگ مجھے سن رہے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے، فروری 79 میں یہ انقلاب اسلامی کامیاب ہوا تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے جرنلسٹ تھے، جو بڑے بڑے رائٹر تھے، جو بڑے بڑے اسکالرز تھے، انہوں نے یک زباں ہو کر یہ کہا یہ انقلاب آخر تک قائم نہیں رہ سکتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ حکومت پلٹ جائے گی اور پھر شاہ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اور سب سے زیادہ اگر کسی نے ٹائم دیا تھا تو 2 سال کا ٹائم تھا۔
یعنی کسی نے 6 مہینہ کہا، کسی نے 1 سال کہا، سب سے زیادہ جو پیریڈ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ 2 سال کا تھا، یعنی 2 سال کے بعد ایران کا اسلامی انقلاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب 5 سال مکمل ہو گیا، میں اس وقت اتفاق سے ایران میں موجود تھا اور میں اسٹوڈنٹ تھا، میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس زمانے میں جب میں موجود تھا تو 5 سال مکمل ہو گیا تھا، ایران کے اسلامی انقلاب کو کامیاب ہوئے، اور پورے ایران میں جشن منایا جا رہا تھا کہ 5 سال ایران کے انقلاب کو مکمل ہو گیا، اور ایران کا بال بھی کوئی باقی نہیں کر سکا، ایران کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، وہ بزرگ جانتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم لیٹر ہے جو اس زمانے میں جس لیٹر نے دھوم مچا دی تھی، میں چاہتا ہوں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ ایک فن لینڈ کا ایک جرنلسٹ ہے، اس نے ایک خط لکھا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا تھا اے خمینی، میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ 5 سال آج مکمل ہو گئے، لیکن ایران کا اسلامی انقلاب اسی طریقے سے ترقی کی شاہراہ پر چل رہا ہے۔ یہ بات اس نے لکھی کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آئی سیلوٹ یو، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا یاد رکھیے گا، انقلاب کا لانا مشکل کام تھا اور انقلاب کا بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی، کسی چیز کی بنیاد ڈالنا یہ یقیناً جو ہے مشکل کام ہے، لیکن اس کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہے، یعنی فاؤنڈیشن ڈالنا مشکل کام ہے، پروٹیکشن اس سے زیادہ مشکل ہے۔ بس اس نے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد اس نے اس کے بارے میں بعد میں یہ لکھا کہ انقلاب کو لانا مشکل کام تھا، انقلاب کا بچانا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ اب محبان اہل بیت کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ محبان اہل بیت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزو کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ڈیوڈ فرینکلن نے کہا کہ کسی چیز کی تاسیس مشکل ہوتی ہے، حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب دین کے لانے کی بات آئی، یعنی دین کے تاسیس کی بات آئی، یعنی دین کے فاؤنڈیشن ڈالنے کی بات آئی، تو اللہ نے ایک محمد بھیجا۔ چونکہ تاسیس مشکل ہوتی ہے اور حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو جب دین کے لانے کی بات آئی تو اللہ نے ایک محمد بھیجا، دین کے بچانے کی بات آئی تو اللہ نے 12 محمد بھیج دیے۔ اللہ نے 12 محمد بھیجے جب دین کے بچانے کی بات آئی۔ اور اب مجھے جو ہے ایک سلسلہ ہے جسے بیان کرنا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی نبی آیا، اس نے اپنے بعد کے آنے والے نبی کا اعلان کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم جب آئے تو انہوں نے اپنے بعد شیس کا اعلان کیا۔ جناب شیس جانے لگے تو انہوں نے حضرت ادریس کا اعلان کیا کہ اب میرے بعد یہ نبی ہوں گے۔ جناب ادریس جانے لگے تو انہوں نے حضرت نوح کا اعلان کیا۔ حضرت نوح جانے لگے تو انہوں نے حضرت ہود کا اعلان کیا کہ ابھی میرے بعد حضرت ہود آئیں گے۔ جناب ہود جانے لگے تو انہوں نے جناب صالح کا اعلان کیا۔ جناب صالح جانے لگے تو انہوں نے جناب ابراہیم کا اعلان کیا۔ جناب ابراہیم جانے لگے تو انہوں نے جناب اسماعیل کا اعلان کیا۔ جناب اسماعیل جانے لگے تو انہوں نے جناب اسحاق کا اعلان کیا۔ جناب اسحاق جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب یعقوب کا اعلان کیا۔ جناب یعقوب جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب ایوب کا اعلان کیا۔ جناب ایوب جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب موسیٰ کا اعلان کیا۔ جناب موسیٰ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب موسیٰ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب داؤد کا اعلان کیا۔ جناب داؤد جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب سلیمان کا اعلان کیا۔ جناب سلیمان جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب الیاس کا اعلان کیا۔ جناب الیاس جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب یسع کا اعلان کیا۔ جناب یسع جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب یونس کا اعلان کیا۔ جناب یونس جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب زکریا کا اعلان کیا۔ جناب زکریا جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب یحییٰ کا اعلان کیا۔ جناب یحییٰ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد جناب عیسیٰ کا اعلان کیا۔ اور جب جناب عیسیٰ جانے لگے تو انہوں نے، قرآن کہتا ہے، انہوں نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ جب جانے لگے تو کہنے لگے اے بنی اسرائیل ہم تو جا رہے ہیں، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں نا آپ، جس کا نام احمد ہوگا۔ جناب عیسیٰ کی بشارت اور اعلان کو قرآن نے کیوں بیان کیا، بقیہ نبی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ ایک تو بات یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ جگہ آ جاتی اگر ہر نبی کا اعلان ہوتا، لیکن یہ ایسا اعلان تھا کہ گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے دنیا والوں سوچو، جب ایک نبی جاتا ہے تو اپنے بعد دوسرے نبی کا اعلان کرتا ہے، جب ایک نبی جاتا ہے تو اپنے بعد دوسرے نبی کا اعلان کرتا ہے، تو جب عیسیٰ جو ہیں جائیں گے تو محمد مصطفیٰ کا اعلان کریں گے، تو محمد مصطفیٰ جب جائیں گے تو وہ بھی تو کسی کا اعلان کریں گے۔ یاد رکھیے گا ہر نبی کے لیے ایک غدیر خم ہے، محمد مصطفیٰ کے لیے بھی غدیر خم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر نبی کے غدیر خم کو تو دنیا مان رہی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے غدیر خم کو دنیا نہیں مان رہی ہے۔ لہذا نبی نے اعلان کیا، وہ جب جانے لگے آخری حج کے موقع پر تو انہوں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ عجیب بات ہے نا، یہ عجیب مرحلہ ہے نا کہ ہر نبی کے اعلان کو دنیا مانے، لیکن جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو تاجدار رسالت ہے، جو لولاک کا مصداق ہے، اس کی بات کائنات نہیں مان رہی ہے، اس کی بات دنیا نہیں مان رہی ہے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے نا، یہ عجیب بات ہے نا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیجئے، کیوں عجیب مرحلہ ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر نے کسی کا اعلان نہیں کیا بلکہ امت کے حوالے کر دیا، اپنے جانشین کا، اپنے سکسیسر کا اعلان پیغمبر نے نہیں کیا بلکہ کہا تم لوگ کو جیسے بھی دل چاہے بیٹھ کر جو ہے ہمارے جانشین کا انتخاب کر لینا۔ یاد رکھیے گا عزیزو، ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک شب کی بات ہے جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، پوری توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو پیغمبر نے اپنا بستر ایک شب کے لیے بھی خالی نہیں رکھا بلکہ علی کو اس بستر پہ سلایا۔ میں نے پوچھا علماء سے یہ بتائیے کہ علی کو بستر پہ کیوں سلایا؟ کہا بات یہ ہے کہ دوسرے دن علی کو کافروں کی جو امانتیں پیغمبر کے پاس رکھی تھی وہ امانت علی کو کافروں کے حوالے کرنا تھا۔ بہت توجہ کیجئے گا، وہ امانت جو تھی اس لیے علی کو مکے میں روک دیا پیغمبر نے، علی تم مکے میں رہو گے، کل جب صبح ہوگی تو کافروں کی امانت کو واپس کر کے تم بھی مدینے کی طرف چلے آنا۔ آپ نے بڑی آسانی سے یہ بات سن لی نا، بہت آسانی سے آپ نے یہ بات سن لی۔ ارے کافروں کی امانت کے لیے بھی پیغمبر کسی کو معین کر رہا ہے، اسلام تو اللہ کی امانت ہے، اسے بے سہارا کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ سوچنا ہے ہمیں، یہ غور کرنا ہے ہمیں۔ یہ امانت پروردگار ہے، یہ امانت الہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک گوشہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ اللہ نے دین کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، اماموں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروائی۔ پیغمبر جب جانے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ دین کو ذمہ داران دین کے حوالے کیا اور کہا کہ اب یہ دین ان کے حوالے ہوگا۔ اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے
یہ عجیب مرحلہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے دین کو کسی کے حوالے ہی نہیں کیا بلکہ امت کے حوالے کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر ہاسپٹل سے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسپتال سے جب جاتا ہے اپنے گھر تو دوسرے ڈاکٹر کو معین کر دیتا ہے کہ دیکھو یہاں پر آئی سی یو میں مریض ہیں، دیکھ بھال کرنا ہے، اس میں تالا تو نہیں لگاتا ہے جب ڈاکٹر جاتا ہے۔ ایک پرنسپل اگر چھٹی پہ چند دنوں کے لیے کالج سے جاتا ہے تو اپنا نائب منتخب کر کے جاتا ہے۔ ایک مالی ہے جو باغ کو بے سرپرست نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ مالی باغ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو سوچئے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر جائیں تو دین کو کسی کے حوالے کر کے جائیں، اور فقط کسی کو حوالے کر کے نہیں جائیں، اس کے حوالے کریں جو زمام مذہب کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکے، جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ زمام شریعت کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لے اور وہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ لگام شریعت کی اس کے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ رہے، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ عزیزو، باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن میری نگاہ گھڑی پر بھی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن لائن مجلس بہت زیادہ تفصیلی اور طولانی نہیں ہوتی ہے، لیکن مجھے آج ایک میسیج دینا ہے، آج ایک پیغام دینا ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور یہ مجلس بھی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ میں وقار بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کو آپ اور لوگوں تک پہنچائیے۔ جب یہ اپلوڈ ہو، ابھی تو یہ مجلس ہو رہی ہے لیکن اب اس کے بعد یہ یوٹیوب پہ ہمیشہ کے لیے اپلوڈ ہو جائے گی، اس کے لنک آپ بھیجئے تاکہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں اس اہم مجلس کے ذریعے سے یہ میسج جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ اب سنیے کہ یہاں پر پیغمبر نے شریعت کو اور دین کو کس کے حوالے کیا؟ توجہ کر رہے ہیں نا آپ؟ ائمہ معصومین کے حوالے کیا، ائمہ معصومین کے حوالے کیا۔ اب اس کے بعد جب آخری امام جائے گا تو کیا دین کو امت کے حوالے کر دے گا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین کو آخری امام نے کسی کے حوالے نہیں کیا تو پھر ان میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہوگا جو کہتے ہیں کہ دین کو رسول نے کسی کے حوالے نہیں کیا، شریعت کو محمد مصطفیٰ نے کسی کے حوالے نہیں کیا بلکہ امت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا، تمہیں جیسے چاہے جس طریقے سے تمہارا دل چاہے اس کو تم آگے بڑھاؤ؟ نہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ اگر محمد مصطفیٰ نے شریعت کو، بہت توجہ کیجئے گا، اگر محمد مصطفیٰ نے شریعت کو ائمہ معصومین کے حوالے کیا ہے تو آخری امام نے یا 11ویں امام نے آپ کہہ لیجئے کہ اس شریعت کو کسی کے حوالے ضرور کیا ہے۔ جس کے حوالے کیا ہے ان کی شرط بیان کر دی، من کانا من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ یاد رکھیے گا، جس طریقے سے پیغمبر نے شریعت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اسی طریقے سے ہمارے امام نے بھی اس شریعت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ پیغمبر نے شریعت کو جن کے حوالے کیا انہیں امام کہا جاتا ہے، اور امام نے شریعت کو جن کے حوالے کیا انہیں مرجع کہا جاتا ہے۔ وہ امامت کے حوالے کر کے گئے، پیغمبر اسلام مرجعیت کے ہمارے امام مرجعیت کے حوالے کر کے گئے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ہمارے امام نے مرجع، یہ مرجعیت کیا ہے؟ یہ شریعت کے تمام وہ نئے احکام کہ جس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ پیغمبر نے کیا ساری حدیثیں پیغمبر نے بیان کر دی ہیں؟ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچیے اور مجھے جواب دیجئے کہ پیغمبر نے کیا تمام حدیثیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں؟ حدیثیں بیان کی ہیں، ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ کیسے؟ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ایروپلین میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، ایک سوال ہے،
پیغمبر کے زمانے میں یہ سوال اٹھا ہی نہیں تھا۔ اور اگر پیغمبر بیان کرتے کہ ایروپلین میں نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے تو اس زمانے میں لوگ پوچھتے کہ یہ ایروپلین کیا ہے، اور جب پیغمبر بتاتے کہ ایروپلین کی سپیڈ یہ ہوتی ہے تو انصاف سے بتائیے گا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کو مجنون کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ کے پکار رہے تھے، وہ پھر کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں عقل اتنی مضبوط تو نہیں نہ ہوئی تھی کہ ایروپلین پہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے اس کو جو ہے نہیں بیان کیا، بلکہ ایک حکم کلی دیا کہ اگر کوئی جگہ جس میں مومنٹ، حرکت ہل رہی ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اب مرجع کیا کرے گا؟ مرجع اس پر اجتہاد کرے گا، ریسرچ کرے گا، اور ریسرچ کرنے کے بعد مرجع جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ فتویٰ دے گا۔ اس لیے جو نئے مسائل ہیں، بینک کے مسائل ہیں، بیمے کے مسائل ہیں، اور بہت سے نئے مسائل ہیں جو اس زمانے میں بیان نہیں ہوا، اس لیے ضرورت ہے شریعت کو کہ ایک ایسا عالم دین ہو کہ جو نئے مسائل میں اجتہاد کر کے قرآن، سنت، اجماع اور عقل کے ذریعے سے ہم تک مسائل شریعہ کو بیان کرے۔ فرق سنیے کیا ہے، پیغمبر نے جن کے حوالے کیا، بہت توجہ کیجئے گا، شریعت کو جن کے حوالے کیا، بطور مطلق حوالے کیا، کیونکہ یہ معصوم تھے، ان سے خطا کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے امام نے جب مراجع کے حوالے کیا، مرجعیت کے حوالے دین کو کیا، تو یہ کہا تم فتویٰ دو، تمہاری حفاظت کرنا اور تمہیں غلطیوں سے بچانا ہمارا کام ہے۔ پردہ غیب میں وہ امام موجود ہے جو مراجع کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں؟ علامہ ہلی کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، جب ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فتویٰ دینے میں تو کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا کہ امام خود آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم جو ہے فتویٰ دو، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے اور غلطیوں سے بچانا تمہیں ہمارا کام ہے۔ یہ بات پیغمبر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پیغمبر نے شریعت کو جن کے حوالے کیا تھا وہ معصوم تھے، اور ہمارے امام نے جن کے حوالے کیا ہے وہ غیر معصوم ہیں۔ اس لیے پردہ غیب سے امام ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ یہ پردہ غیب میں جو امام ہیں وہ مراجع پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، شریعت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مرجعیت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے دشمن آج سب سے زیادہ جس مذہب سے خائف ہے وہ مذہب ہے جس کے پاس مرجعیت پائی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دشمن کو سب سے زیادہ اگر اذیت و تکلیف پہنچی ہے تو اسی مرجعیت سے پہنچی ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لی، آیت اللہ مرزا شیرازی نے، آپ سب جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تحریم تمباکو کا جو فتویٰ دیا تھا، جب ایران میں کمپنی آئی تمباکو کی اور ان کا یہ پلان تھا کہ پورے ایران پہ تمباکو کی فیکٹری کے ذریعے سے قبضہ کیا جائے گا، تو آیت اللہ مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ حرام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کمپنی جو تمباکو بنانے کے لیے ایران میں آئی تھی اسے چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں، یہ تو آپ پرانی بات ہے آیت اللہ مرزا شیرازی کی، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں آئی ایس اور داعش کو ختم کرنے میں اگر کسی طاقت نے سب سے بڑا کام کیا ہے تو وہ یہی مرجعیت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا وہ عظیم الشان اور تاریخ ساز فتویٰ ہے کہ جب یہ داعش کے لوگ آئی ایس والے پورے عراق پہ تقریباً قبضہ کر رہے تھے تو اس موقع پر یہ مرد الہی اٹھا اور اس نے فتویٰ دیا کہ جوانوں اپنے گھر میں کیوں بیٹھے ہو، نکلو۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے جوان آمادہ ہو گئے، اتنے جوان تیار ہو گئے کہ منع کرنا پڑا کہ باقی لوگ، اتنے لوگ آئیں اور باقی لوگ اپنے گھر چلے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا منصوبہ داعش کا خاک میں ملا دیا گیا، ان کی گندی سازش ناکام ہو گئی۔ جنہوں نے حضرت یونس کے روزے کو ڈائنامائٹ کے ذریعے سے اڑا دیا تھا، وہ اسی طرح سے چاہتے تھے امام حسین کے روزے کو منہدم کرنا،
انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، ان کی اسپیچیں سامنے آ چکی تھیں، آپ نے بھی ان کی یہ تقریر سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ نجف اور کربلا میں جو روزے ہیں یہ مظہر شرک ہیں، انہیں ہم ڈھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرجع آگے بڑھا، اس نے فتویٰ دیا، اور ایک دوسرا مرجع جو ایران میں تھا اس کا نام بھی علی تھا، ایک علی عراق میں تھا جس کا نام سید علی سیستانی تھا، ایک علی ایران میں تھا جس کا نام سید علی خامنائی تھا، اور علی جو ہے ہمیشہ اسلام کے کام آیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی اسلام پر جو مصیبت آئی ہے تو علی ہی آگے بڑھے ہیں، یا علی کا خانوادہ آگے بڑھا۔ حسین ابن علی نے آواز دی، یزید تو یہ چاہتا ہے کہ دین مبین اسلام میں تبدیلی پیدا کر دے، اسے مٹانا چاہتا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ ابھی علی کا بیٹا حسین موجود ہے، یہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، امام حسین نے ایک خطبہ دیا ہے کہ الا ان الدی ابن الدی قد رکضا بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، یہ جس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، حسین کہتے ان الدی ابن الدی قد رکض بین اثنتین، اس نے ہمیں دو راہیں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یا میں سر کٹا دوں یا میں سر جھکا دوں۔ حسین سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام نے اس کا ریزن بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سینے میری رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو پاک و پاکیزہ ہے۔ یاب اللہ و رسولہ و حجور طابت و طہرت، میں نے ایسا پاکیزہ دودھ پیا ہے کہ جس کا اثر یہ ہے کہ میں کبھی بھی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ حسین سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد حسین نے آواز دی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد جو ہے یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے مگر میرے قتل سے، اگر اسے بقا میرے قتل کے ذریعے سے ملتی ہے تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ فیا سیوف خذینی، اے تلوارو آؤ آؤ، حسین پر ٹوٹ پڑو، حسین پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اگر یہی ہے قضا و قدر الہی کہ حسین خاک و خون میں غلطہ ہو جائے، حسین اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، امام حسین آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ فقط آپ حسین سے پیار کرتے ہیں، نہیں، ادھر حسین بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہماری عقل کام نہیں کرتی، لیکن اللہ اکبر، حسین 71 جنازے کو دیکھ کر آخر کے لیے آئے، اس موقع پر رخصت آخر کے لیے آئے جب حسین کا عباس شہید ہو چکا تھا، حسین کا علی اکبر شہید ہو چکا تھا، حسین کا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، حسین کے اون و محمد شہید ہو چکے تھے، ارے حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی شہید ہو چکا تھا۔ حسین ایسے ماحول میں انصاف سے بتائیے، جو بچوں کی شہادت کو دیکھ کر آیا ہو، جو بھائی کی شہادت کو دیکھ کر آیا ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال کے جوان کا جنازہ اٹھایا ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 32 سال کے بوڑھے کا، اپنے 32 سال کے ادھیڑ بھائی کا جو ہے بازو اٹھایا ہو، انصاف سے بتائیں، انصاف سے بتائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن عزادارو سنیں جب امام سجاد کے پاس ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے امام حسین آئے ہیں تو انہوں نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ اے میرے لال سید سجاد، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہاں سے ہماری شہادت کے بعد
بعد تمہیں اسیر کر لیا جائے گا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تمہیں اور تمہارے گھر کی عورتوں کو بے مقنع و چادر پھرایا جائے گا، لیکن اے سید سجاد زندان شام سے تمہیں رہائی ملے گی۔ اے میرے لال سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا نا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا اے شیعو، حق وفا تو یہی ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، آپ اندازہ لگائیں، امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اکبر کی شہادت کے بعد آپ کو نہیں بھولے، عباس کی شہادت کے بعد آپ کو نہیں بھولے۔ ہاں ایک منظر میں چاہتا ہوں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ ہاں عزادارو سنیں، ایک موقع اور ہے جہاں پر حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اس جگہ پر حسین نے نہ عباس کو یاد کیا، نہ علی اکبر کو یاد کیا، نہ حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا، نہ مسلم ابن اوسجا کو یاد کیا تو آپ کو وہ کب یاد کیا؟ جب حسین علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے، ادھر سے تیرے سے شعبہ چلا، ہرملا کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی تو حسین نے اس ننھی لاش کو کربلا میں لے کر ایک مرتبہ کیا کہا؟ حسین نے شیعتی ما ان شربتم ما عصب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی کی جگہ پر میرے لال علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید جعفر نقوی ابن مرحوم و مغفور سردار حسین نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔